بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدحوه ويذكر بناءه مرعش في المحرم سنة 41 و300. مرعش شام اور بلاد روم کے درمیان سرحد پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے، اور مرعش ایک قلعہ بھی ہے بلاد روم میں۔ اور ابو الطیب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے، یمدحوہ میں جو ضمیر منصوب ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سیف الدولہ کی طرف، جو ممدوح ہے جس کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اور ابو الطیب نے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کے مرعش کی تعمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے محرم سن 341 ہجری میں کہا، سنۃ 41 و300، کتنا ہوگا؟ 341۔ فدیناک من ربع وان زدتنا کربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا۔ ربعن کا معنی ہوتا ہے کاشانہ، گھر، حویلی، اور ربع وہ مقام جہاں موسم بہار گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ زیادہ یزیدو، زیادہ ہونا اور زیادہ کرنا، لازم اور متعدی دونوں معنی میں آتا ہے۔ کرب کا معنی سخت رنج و غم، شرق بمعنی مشرق، اور غرب اسی کی ضد ہے مغرب۔ ربعن یہ تمیز ہے کاف ضمیر مبہم سے، کاف جو مخاطب کی ضمیر ہے، ضمیر مبہم، اسی سے یہ کیا ہے؟ تمیز ہے، اور من زائدہ ہے۔ اے کاشان محبوب، اگرچہ تو نے ہمارے رنج و غم میں اضافہ کیا ہے، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اے کاشان محبوب، اگرچہ تو نے ہمارے رنج و غم میں اضافہ کیا ہے، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں، کیونکہ تو آفتاب حسن و جمال کے لیے پورب اور پچھم تھا۔ کیونکہ تو خورشید حسن و جمال، آفتاب حسن و جمال کے لیے شرق اور غرب تھا، پورب اور پچھم تھا۔ یعنی میرا محبوب، میرا معشوق اپنے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ تجھ سے نکلتا تھا، گویا کہ تو اس کے لیے مشرق تھا، کہ جیسے چمکتا ہوا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور میرا محبوب آفتاب حسن و جمال تجھ میں پوشیدہ ہوتا تھا، چھپتا تھا، تو گویا تو اس کے لیے
مغرب تھا، جیسا کہ سورج چمکتا ہوا سورج، روشن سورج پچھم میں چھپتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی طرح۔ تو اس لیے ہم تجھ پر قربان ہو جائیں، اگرچہ تو نے ہمارے غم میں اضافہ ہی کیا ہے، کہ ایک تو محبوب کی جدائی کا غم اور ایک وہ کہ تو اس کے لیے مشرق و مغرب جیسا تھا اور آج تو ویران ہو گیا، تو کھنڈر کی شکل میں تبدیل ہو گیا، تو اس لیے غم بالائے غم ہو رہا ہے۔ وَكَيْفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَن لَّمْ يَدَعْ لَنَا فُؤَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَا لُبًّا۔ عرفہ یعرف پہچاننا، رسم کا معنی نشان، اور گھر کے باقی ماندہ نشان کو بھی رسم کہا جاتا ہے۔ گھر جیسے ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ سیدھا ہو جائے، بچا کچا جو نشان ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے رسم۔ اس کی جمع رسوم، واحد اور جمع دونوں ایک ہی شعر میں ہے۔ ودع یدع چھوڑنا، لم یدع بمعنی لم یترک، فؤاد دل جمع افئدہ، عرفان عرفہ یعرف معرفتن و عرفانن، عرفان یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ لب کا معنی عقل جمع الباب۔ کیفا یہ استفہام برائے تعجب ہے، اور ہم نے اس محبوب کے گھر کے بچے کھچے نشان کو کیسے پہچان لیا، جس نے ہمارے لیے نشانات کو پہچاننے کے لیے نہ تو دل چھوڑا اور نہ ہی عقل، اور کیسے ہم نے اس کے گھر کے باقی ماندہ نشان کو پہچان لیا جس نے ہمارے پاس نشانات کو پہچاننے کے لیے نہ تو دل چھوڑا اور نہ ہی عقل چھوڑی۔ یعنی وہ محبوب، وہ معشوق کی جس کی محبت میں، جس کی محبت کی کلفت و اذیت میں میرا دل بھی اس لائق نہیں رہا کہ کچھ سمجھ سکے، اور نہ ہی میرے پاس عقل بچی ہے، پھر بھی جب ہم اس ویران حویلی کے پاس پہنچے تو ہم نے جو کچھ نشانات بچے تھے ٹوٹ پھوٹ کر کے اسے پہچان لیا۔ یہ تعجب کی بات ہے، کیونکہ کسی چیز کو بھی جاننے پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل اور عقل درکار ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو دل ہے نہ ہی عقل، پھر بھی ہم نے اسے پہچان لیا کہ یہاں ہمارا محبوب رہ چکا تھا۔ یہ اسی کا کاشانہ ہے جس کے کھنڈرات ہیں، باقی ماندہ نشانات ہیں، یہ پہچان لیا، یہ تعجب کی بات ہے۔ ارے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ عقل اور دل۔ گویا کہ معلول کا وجود بغیر علت کے ہو رہا ہے، مسبب کا وجود بغیر سبب کے ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ نزلنا عن الاکوار نمشی کرامتا لمن بان عنہ
أن نلم به ركبا. اکوار یہ کور کی جمع ہے. کور کا معنی پالان، کجاوا، اس کو اونٹ کے اوپر رکھ کر کے اس پر بیٹھتے ہیں. ایسے تو ویسے ہی تو ٹک نہیں پائیں گے، اس کو لڑک جائیں گے. مشا یمشی پیدل چلنا. بانا یبینو، بانا بمانا بعودا دور ہونا، جدا ہونا. علما المام، علما بالمکان بمانا نازلہ کسی جگہ فروکش ہونا، قیام کرنا، اترنا. رکب یہ راکب کی جمع ہے بمانا سوار، جیسے صاحب کی جمع صحب. نمشی نزلنا کی ضمیر سے حال واقع ہے، اور کرامتن یہ نمشی کی ضمیر سے حال واقع ہے. اور لمن بان عنہ نمشی سے متعلق ہو سکتا ہے، کرامتن سے متعلق ہو سکتا ہے. ان نلم بھی، ان سے پہلے جار محذوف ہے ان، اور یہ صلہ ہوگا کرامتن کا. رکبن حال ہے نلما کی ضمیر سے. بھی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ربون کی طرف. ہم اونٹ کے پالانوں سے، کجاؤں سے اتر کر پیدل چل رہے تھے. اس کے لیے جو اس کاشانہ سے دور ہو گیا ہے. بان عنہ، عنہ کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ اسی ربون کی طرف. ہم پالانوں سے، کجاؤں سے اتر کر پیدل چل رہے تھے. اس کے لیے، اس محبوب کے لیے، اس یار کے لیے جو اس کاشانہ سے جدا ہو گیا، دور ہو گیا، اسے اس بات سے محترم سمجھتے ہوئے کہ ہم وہاں سوار ہو کر جائیں، سوار ہو کر فروکش ہوں، قیام کریں، اتریں. ٹھیک ہے. ہم پالانوں سے اتر کر پیدل چل رہے تھے اس یار کے لیے جو اس کاشانہ سے دور ہو گیا ہے، اسے اس بات سے محترم سمجھتے ہوئے کہ ہم وہاں سوار ہو کر اتریں، سوار ہو کر فروکش ہوں. یعنی یہ کاشانہ جہاں میرا محبوب رہتا تھا اب نہیں رہا، دور ہو گیا یہاں سے. ہم یہاں اونٹوں پر سوار ہو کر پہنچے تو اب سوار ہو کر وہاں نہیں گئے بلکہ اتر کر کے پیدل چل رہے تھے. اس احترام میں، اپنے محبوب کے احترام میں کہ یہاں میرا محبوب رہ چکا ہے، لہذا اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوار ہو کر کے اس کاشانے پر نہ جائیں بلکہ پیدل چل کر کے. نضم السحاب الغر في فعلها به ونعرض عنها كلما طلعت عتبا. ذمہ ذم کا معنی مذمت کرنا، برائی کرنا. السحاب، سحاب یہ صحابتن کی جمع ہے، بادل. غر اغر کی جمع ہے، اغر کا معنی سفید. وہ جمع کہ جس کے واحد اور اس کے درمیان تا کے ذریعے فرق ہوتا ہے تو اس جمع کی صفت واحد بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا الصحاب الاغر بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگر جمع لائیں تو صحاب الغر بھی صحیح. جیسے تمرتن اور تمر، تمرتن واحد ہے تا کے ساتھ، بغیر تا کے جمع. ایسے شجرن، شجرتن. ٹھیک ہے. تو تمرن طیبن بھی کہا جا سکتا ہے اور تمرن طیبتن بھی.
عارضہ اعراض کا معنی ہوتا ہے رخ پھیرنا، چہرہ پھیر لینا. طلع یطلع، طلوع ہونا. اتوا یاتبو کا معنی ہوتا ہے سرزنش کرنا، لان تان کرنا. ہم سفید بادلوں کی مذمت کرتے ہیں اس پر جو انہوں نے اس کاشانی کے ساتھ کیا. فعلیہ میں جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ صحاب کی طرف. ٹھیک ہے. اور بھی کی ضمیر اسی ربون کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم سفید بادلوں کی مذمت کرتے ہیں اس پر جو انہوں نے اس کے ساتھ یعنی اس کاشانے کے ساتھ کیا، اور ان سے ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں جب جب وہ طلوع ہوتے ہیں سرزنش کے لیے. اور جب جب وہ طلوع ہوتے ہیں، جب جب وہ اٹھتے ہیں تو ہم سرزنش کے واسطے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. یعنی یہ سفید بادل کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ سفید بادل سے زیادہ بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو موسلا دھار زبردست بارش ہوتی ہے وہ سفید بادل سے ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان سفید بادلوں نے اپنی موسلا دھار بارش سے میرے محبوب کے کاشانے کو تباہ کر دیا، اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اس وجہ سے ہم ان بادلوں کی مذمت کرتے ہیں، اور جب جب یہ اٹھتے ہیں تو ہم سرزنش کے لیے، ان پر لان تان کرنے کے لیے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. دیکھتے تک نہیں ہے انہیں، کیونکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارے محبوب کے کاشانے کو تباہ کیا ہے اپنی موسلا دھار بارش سے. ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا. صحبہ یا سبو ساتھ رہنا، طویلا زمانا طویلا موصوف محذوف ہے، تقلبا تقلبو بدلنا. اور وہ شخص جو دنیا کے ساتھ عرصے دراز تک رہے تو اس کی نظر میں دنیا بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے، جھوٹ دیکھتا ہے. یعنی جو شخص عرصے دراز تک رہتا ہے، دنیا سے سابقہ طویل عرصے تک رہتا ہے، تو دنیا کے طرح طرح کے احوال دیکھتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی. لہذا وہ اس دنیا کے سچ کو کیا سمجھتا ہے؟ جھوٹ. ظاہر سی بات ہے اگر سچی ہوتی دنیا تو کیا ہمیشہ خوشحالی ہوتی، ہمیشہ خوشی خوشی ہوتی. لیکن سب کچھ نہیں، ایک حال پر باقی رہنے والی نہیں ہے. عرصے دراز تک رہے تو ہر حال سے واقف ہو جائے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ یہ سب دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، سب جھوٹی آرزویں ہیں، خالی ہماری جھوٹی آرزوؤں کا سامان. جیسا کہ یہاں ہوا، ایک وقت وہ تھا کہ جب اس کاشانے میں ہمارا محبوب رہتا تھا اور اس کی رونق اور چمک دمک کا کیا عالم تھا، جہاں
ہم آتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، خوشنما منظر ہوتا تھا. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب ویران ہو گیا، ختم ہو گیا. وَكَيْفَ الْتِذَاذِ بِالْأَصَائِلِ وَالضُّحَى إِذَا لَمْ يَعُدْ ذَاكَ النَّسِيمُ الَّذِي هَبَّ. التزاز کا معنی ہوتا ہے لذت پانا، لذت محسوس کرنا، لذیذ پانا. اسائل اصیل کی جمع ہے، معنی شام. ضحیٰ چاشت کا وقت، صبح. عاد یعود سے عود سے لم یعود ہے، لوٹنا، واپس ہونا، دوبارہ ہونا. نسیم ہوا، نرم خرام ہوا. حبہ یحبو ہوا چلنا، حبۃ الریح ہوا چلنا. یہاں بھی کیفا استفہام برائے تعجب ہے. التزاز مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اور میں صبح و شام سے کیسے لطف اندوز ہوں گا، لذت حاصل کروں گا، جبکہ پھر وہ نسیم محبت نہ چلے جو پہلے چلی تھی. یعنی ایک وقت تھا کہ جب ہمارا محبوب اس کاشانے میں تھا اور ہم اس کے روشن اور تابناک چہرے کو دیکھتے تھے اور خوشنما اور دلکش منظر ہوتا تھا. کیف و سرور کے عالم میں وقت گزرتے تھے. صبح شام سے لذت حاصل کرتے تھے. صبح شام ان خوشنما مناظر سے. اب جب کہ وہ محبوب نہیں رہا، وہ نسیم محبت، نسیم وصل باقی نہیں، تو اب کیسے میں صبح و شام کے اوقات میں، صبح و شام کے اوقات سے لذت حاصل کروں گا جب تک کہ پھر دوبارہ وہی نسیم محبت نہ آئے، نہ چلے. ذکرت به وصلا کأن لم افز به وعيشا كأني كنت اقطعه وثبا. وصلہ یصل کا معنی وصل معنی ملاقات ہے. یہاں پر وصلہ یصل وصول پہنچنا، وصل معنی ملاقات. فاز یفوز فوز کامیاب ہونا، اور عیش عاش یعیشو زندگی کو بسر کرنا، زندگی گزارنا. عیش بمعنی زندگی. قطع یقطع کا معنی کاٹنا، اور قطع طریق یا مسافہ راستہ طے کرنا. وثبا یثبو کا معنی ہوتا ہے چھلانگ لگانا، کودنا. بھی کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی ربع کی طرف، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بھی ہے لم افز بھی، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے وصل کی طرف. میں نے اس کاشانے کے ذریعے ایک وصل اور ایسی ملاقات کو یاد کیا، گویا کہ وہ اتنی
اور وہ اتنی مختصر تھی کہ گویا کہ میں اس سے شاد کام ہی نہیں ہوا. اس کاشانے، اس حویلی کے ذریعے مجھے ایسی ملاقات یاد آئی گویا کہ میں اس سے شاد کام ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ لفظ ترجمہ. اب کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ملاقات بہت مختصر تھی، بہت معمولی وقت کے لیے تھی. اس کے ذریعے مجھے ایسی محبوب کی، معشوق کی ایسی ملاقات یاد آئی جو اتنی مختصر تھی گویا کہ میں اس سے شاد کام ہی نہیں ہوا. اور اس کے ذریعے مجھے ایسی زندگی یاد آئی جو اتنی معمولی تھی گویا کہ میں نے اسے چھلانگ لگا کر کے طے کیا. اس بات ہے تو یعنی یہاں کنایا کیا ہے بہت مختصر معمولی کا. جیسے کوئی مسافت ہو تو چل کر کے جائیں تو زیادہ ٹائم لگے گا، کوئی ایک بارگی اچھل کر کے پہنچ جائیں چھلانگ لگا کر کے تو اور جھپتے طے ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات کا جو وقت تھا بہت معمولی تھا، جو اتنی جلدی، جو اتنی معمولی تھا، اتنا کم تھا، مختصر تھا گویا کہ میں، اور ایسا لگتا تھا کہ مجھے ملاقات نصیب ہی نہیں ہوا. اور اس سے ایک ایسی خوشحال زندگی یاد آئی، وہی ملاقات والی، وصل والی، جو اتنی مختصر تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے چھلانگ لگا کر کے طے کیا ہو. وفتانت العینین قطالت الہوا اذا نفحت شیخا روائحها شبا. فتانہ کا عطف وصلن پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذکرت بھی فتانت العینین. نفحا ینفح، خوشبو پھیلنا، نفحت طیب، خوشبو پھیلنا. یہاں یہ تو لازم ہوتا ہے لیکن یہاں معنی اصابہ کو متضمن ہے، اس لیے متعدی استعمال ہوا ہے. شیخن مفعول ہے نفحات کا. روائحها، رائحہ کی جمع روائح، رائحتن کا معنی بو، مطلقاً بو، اب چاہے خوش ہو یا بد ہو. شبہ یا شبو، شبابن، اس کا معنی ہوتا ہے جوان ہونا، اور شیخ کا معنی بوڑھا، جمع شیوخ. فتانہ قطالہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہاں صفت کی اضافت معمول کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اضافت لفظیہ ہے. اور اس کاشانے کے ذریعے، اس کاشانے کو دیکھ کر مجھے ایسی حسینہ یاد آئی کہ جس کی آنکھیں فتنہ انگیز اور جس کی محبت جان لیوا ہے. فتنہ یفتنی کو مانا فتنے میں ڈالنا، اور قتل یقتلو قتل کرنا، اسی سے قتالہ. اور اسے دیکھ کر ایسی حسینہ یاد آئی جس کی آنکھیں فتنہ انگیز اور جس کی محبت ہلاکت خیز جان لیوا ہے. جب اس کی خوشبو کسی بوڑھے کو لگ جائے تو وہ جوان ہو جائے. اس کے فتنے کا یہ عالم ہے کہ جب
اس کی خوشبو کسی بوڑھے کو لگ جائے تو جوان ہو جائے. یعنی جب اس کا آشانے پر پہنچا تو اور یادوں کے ساتھ ساتھ ایک حسینہ کی بھی یاد آئی جو نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، تابناک چہرے والی. اس کی محبت قاتل جان لیوا ہلاکت خیز، جو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے کبھی اس سے نجات نہ پائے. اور ایسی حسین و جمیل اس کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ اگر اس کی خوشبو کسی بوڑھے کو لگ جائے تو اس کے اندر بھی جوانی کے جذبات بیدار ہو جائے، وہ بھی جوان ہو جائے. لہا بشر الدر الذی قلدت به ولم ارى بدرا قبلها قلد الشہبا. بشر کا معنی ہوتا ہے جلد، چمڑا، کھال. در کا معنی موتی. قلدہ یقلدو کا معنی ہوتا ہے ہار پہنانا، لادہ پہنانا. اور بدر کا معنی ماہ کامل، 14ویں کا چاند. قبلہا میں جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے اسی مرا کی طرف، جس کی صفت فتانہ قطالہ ہے. اور شہب یہ شہاب کی جمع ہے. شہاب کا معنی ہوتا ہے روشن ستارہ. تو شہاب کی جمع شہب، جیسے کتاب کی جمع کتب، لیکن یہاں پر ہا کو ضرورتاً ساکن پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل تو شہب ہے لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے شہب پڑھا جائے گا. لہا محذوف سے متعلق خبر ہو کر خبر مقدم اور بشر مبتدا مؤخر ہوگا. بشرہ واحد ہے، بشرہ کا معنی کھال، چمڑا. اس کی جلد اس موتی کی طرح چمکدار ہے جس کا اسے ہار پہنایا گیا ہے. اس کی جلد کی رنگت اس موتی کی طرح چمکدار ہے جس کا اسے ہار پہنایا گیا ہے. اور میں نے اس سے پہلے کسی مہ کامل کو نہیں دیکھا کہ جسے ستاروں کا ہار پہنایا گیا ہو. یعنی اس کی جلد کی جو رنگت ہے وہ اتنی چمکدار ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موتیوں کو پگھلا کر کے پھر اس سے اس کی جلد بنائی گئی ہو. اس موتی کی طرح جس کا اس نے ہار پہن رکھا ہے، اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے. اور اس حسینہ سے پہلے میں نے کسی مہ کامل کو نہیں دیکھا کہ جو چمکدار ستاروں کا ہار پہن رکھا ہو. تو یہاں بدر سے استعارہ کیا ہے اسی معشوق کا. ٹھیک ہے، اور اس کے گلے میں جو ہار پہن رکھی تھی وہ، تو اس کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ شہاب سے. ٹھیک ہے، روشن ستارے سے. گویا کہ اپنے محبوب کو، معشوق کو کیا کہا؟ مہ کامل. ٹھیک ہے، اس کے چمکتے چہرے کو مہ کامل سے تشبیہ دی. اور اس کے گلے میں جو ہار
تھا اس کو شہاب سے، چمکتے ہوئے ستارے سے۔